سفر معراج میں عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی زبردست شان و کمالات کو نہ صرف خود بیان فرمایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بلندی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز کے بعد بعض جلیل القدر انبیاء کرام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، پھر داؤد علیہ السلام نے پڑھا، پھر سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھا۔ جب یہ تمام انبیاء کرام اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمتیں اور عطائیں بیان کر چکے تو تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں اپنے رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین اور افضل امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ میری امت کے بعد کوئی امت نہ ہوگی، یہی آخری امت ہے۔ جنت میں داخلے کے اعتبار سے ساری امتوں میں سے میری ہی امت اول ہوگی۔ میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھے فاتح اور خاتم یعنی آخری نبی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فضائل سن کر ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کرام سے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یعنی انہی عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سب پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی شان بیان فرماتے ہیں، سب انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سفر معراج میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آسمان پر بہت سارے دروازے ہیں، مختلف کاموں کے لیے، مختلف اوقات کے لیے وہ کھلتے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ صرف معراج کی رات خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے لیے کھلا، ان کے اعزاز و اکرام کے لیے کھولا گیا۔ وہ دروازہ نہ پہلے کبھی کھولا گیا اور نہ بعد میں کبھی کھولا جائے گا، بس صرف معراج کی رات کے لیے تھا وہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں سلام کہہ کر عرض گزار ہوا کہ آپ کو ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ کبھی کسی کو عطا نہ کیے گئے، پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان دونوں کے ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو اجر عطا کیا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آسمان کے کروڑوں دروازے ہیں جن سے مختلف چیزیں آتی جاتی ہیں۔ بعض دروازے رزق کے بارے میں، ان دروازوں سے رزق آتا ہے، بعض سے عذاب نازل ہوتا ہے، بعض سے دعائیں اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ جاتی ہے ان دروازوں سے، بعض سے خاص فرشتے اترتے ہیں۔ ایک دروازہ وہ بھی ہے جو صرف معراج کی رات حضور کے لیے کھولا گیا۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت ایک نسخہ ہے بہترین، جنتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھیں، پھر کوئی دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک ان کے قریب نہ آئے گا۔ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ سفر معراج میں
شان و عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں کی بھی سیر فرمائی اور وہاں فرشتوں کے علاوہ مختلف انبیاء کرام نے آپ کا پرزور استقبال بھی کیا۔ چنانچہ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جس کو باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنا چاہا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا گیا، مرحبم بہ فنعم المحیی وجاء، یعنی خوش آمدید، کتنے اچھے ہیں وہ جو تشریف لائیں۔ اب مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ اگرچہ فرشتوں میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلے سے اعلان ہو چکا تھا کہ آج رات کون آ رہا ہے، سب کو پتہ تھا کون آ رہا ہے، پھر ہی پوچھ رہے ہیں دروازے کے کون ہے۔ ہر طرف آسمانوں کو سجایا گیا تھا، فرشتوں کو پتہ تھا یہ ساری ڈیکوریشن کیوں ہو رہی ہے، تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں، سارے پروٹوکول کا سسٹم کیوں ہو رہا ہے، سب کو پتہ تھا۔ تشریف آوری کی دھوم مچ چکی تھی۔ اس رات کروڑوں فرشتے تو حضور کو لینے مکے آئے تھے خالی، اور بہت سے فرشتے جو تھے وہ استقبال کے لیے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں تھیں۔ کروڑوں آئے جو ساتھ لینے کے لیے، باقی جو راستے میں کس کس نے استقبال کرنا ہے وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ مقرر تھے، سب کی ذمہ داریاں تقسیم ہو چکی تھیں۔ اور آج جبریل امین اس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا، اور وہ صرف حضور کے لیے ہی تھا۔ یہ ساری باتیں پتہ تھی فرشتوں کو۔ اس کے باوجود دربان فرشتے کی 3 سوال، تم کون ہو، تمہارے ساتھ کون ہے، ان کو کیوں بلایا گیا؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ جبرائیل یہ دروازہ تمہارے لیے تو ہے نہیں، تمہارا دروازہ تو کوئی اور ہے، آج تم ادھر کیوں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آج میں ان کے ساتھ ہوں جن کی خاطر یہ دروازہ بنایا گیا اور بند رکھا گیا ہے۔ آج اس دروازے کے کھلنے کا دن ہے، لہٰذا یہ سوالات صرف اور صرف ضابطے اور قانونی کارروائی کے لیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے والد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار ان الفاظ سے کیا، مرحبم بالابن صالح والنبی صالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اسی طرح ہر آسمان پر سوال جواب، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، مثلا دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں آپس میں کزن تھے، خالہ زاد بھائی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ان تمام انبیاء کرام نے حضور کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر آگے سدرۃ المنتہا، آگے اگلا سفر بھی جاری ہے۔ ایک کروڑوں اربوں سالوں کا سفر ایک سیکنڈ میں طے ہو گیا، ایک لمحے کے اندر طے ہو گیا۔ تو شب واقعہ معراج بڑا دلچسپ ہے اور عشق و محبت میں مزید اضافہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان